السلام علیکم ناظرین، پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں اطہر خان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب نثار سید صاحب MD FRCS، جو فاؤنڈر ہے بی بی کینسر ہاسپٹل ملک پیٹ کے سنس دا ایئر 1982 سے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں دوستو جناب نثار سید صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وی ویلکم یو ٹو آور اسٹوڈیوز۔ وعلیکم السلام سر۔ تھینک یو۔ کافی انفارمیشن ایسی ہے کینسر کے تعلق سے جو ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ اپنے بارے میں جو ہے تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ جی اچھا، میں ماشاءاللہ میں جو ہے حیدرآبادی ہوں، یہاں پہ گرو اپ ہوا، یہاں پہ اسکولنگ میری یہیں ہوئی۔ گاندھی میڈیکل کالج سے میں MBBS کیا، اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا۔ انگلینڈ میں FRCS کیا سرجری میں فرام بور لنڈن اینڈ ایڈنبرا۔ اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا ایز اے سرجن، اور وہاں پہ میں نے ٹریننگ لی فردر سرجری کی، اینڈ دین کیم بیک ٹو انگلینڈ ٹو ڈو ریڈیشن انکالوجی ٹریننگ۔ اس کے بعد سے میں امریکہ پھر واپس گیا اور وہاں پہ اسٹارٹیڈ ٹو ورک ان کینسر ٹریٹمنٹ، اور وہاں پہ اسٹارٹیڈ ایٹ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، جہاں پہ میں نے کئی ٹیکنیکس ڈیولپ کی، پبلیکیشنس کیے، اور ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کینسر میں جس کو کہتے ہیں بریکی تھراپی، جس میں ریڈیو ایکٹیو سورسز چھوٹے سے بالکل چاول کی سائز کے وہ کینسر میں امپلانٹ کر دیتے ہیں، اٹ ٹیکس کیئر آف دا کینسر۔ تو اس میں کئی ٹیکنیکس ڈیولپ کیا جو اب ماشاءاللہ اسٹینڈرڈ آف کیئر آل اوور دا ورلڈ۔ کئی ٹریننگ دیے اور ایک سوسائٹی قائم کی جس کا نام ہے انٹرنیشنل سوسائٹی آف بریکی تھراپی، جس کے کئی ہزار ممبرس ہیں۔ اس کے بعد میں ایک جرنل، دا اونلی جرنل آف بریکی تھراپی، اس کا میں فاؤنڈر اینڈ ایڈیٹر چیف۔ اور میرے کئی سینٹرس ہیں میرے ایسوسیٹس کے ساتھ امریکہ میں اور انڈیا میں، اور اب پلان ہے انشاءاللہ خان لطیف خان کے ساتھ کہ ٹو ڈیولپ اے ویری ہائی اینڈ سمجھیے کہ ورلڈ کلاس میڈیکل سینٹر ان حیدرآباد۔ بنگلور میں میں اپنے ایسوسیٹ فیملی کے ساتھ ایک کینسر سینٹر جس کا نام امپیریل کینسر سینٹر رکھا، ڈیولپ کرنا شروع کیا تقریباً 15 سال پہلے۔ کافی پولیٹیکل پرابلمس ہوئے، فائنلی وی اسٹارٹڈ۔ جب ہمارا کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوا جس میں ملٹی اسپیشلٹی پلس کینسر سینٹر کے کمپریہنسو کیئر، دین اپولو کو ہم مینجمنٹ دیے تو دے بیکیم آور پارٹنر، تو اسی لیے نام بدل کے اس کا بنگلور اپولو ہاسپٹل ہوا۔ تو وہاں پہ پورا کمپریہنسو کینسر کیئر ہے، ریڈیشن، سرجری، کیموتھراپی اور مینی ریسرچ ایکٹیویٹیز۔ اس کے علاوہ پورا کمپلیٹ ٹوٹل میڈیکل کیئر جیسا کہ کارڈیالوجی ہے، نیفرالوجی کڈنی کا ہے، لنگ کا ہے، ٹرانسپلانٹس، لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی، ہر چیز ہے وہاں پہ موجود اس وقت۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ایک آلریڈی ماشاءاللہ کمپریہنسو کینسر سینٹر اوپن کیے ہیں تریوینڈرم میں، جو پورے کیرالہ کے پاپولیشن اور ادر کو سرو کرتا ہے۔ وہ اوپن کر کے ہم کو کچھ 5 مہینے ہوئے۔ یہ اوپن اندر سینٹر موہالی جو نارتھ آف دہلی ہے، وہ تقریباً 3 سال سے چل رہا ہے، اور اب ہمارا جو ہے ابھی 3-4 پروجیکٹس چل رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ 2 ایئرس میں کمپلیٹ ہو گئے۔ پھر سعودی عرب میں بھی جو ہے انشاءاللہ وی ہیو پروجیکٹ ٹو اسٹارٹ سون۔ تو آپ ذرا کینسر کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ میں MBBS کر رہا تھا تو مجھے میرے فادر ان لا جو کہ ڈاکٹر H سید علی، وہ پائنیئر ان ریڈیشن انکالوجی کینسر ٹریٹمنٹ تھے، ان کا کافی مجھے اثر پڑا، اور میں ان کو دیکھا کہ ہاؤ ایکٹیو تھی وہ، پہلا جو ہاسپٹل کینسر سینٹر کا قائم کیے حیدرآباد میں۔ تو اس کے بعد سے جب میں دیکھا کہ کینسر کیئر بہت پور تھا اوورآل انڈیا میں اور حیدرآباد میں ان پرٹیکولر، اور کوئی فیسلٹیز نہیں تھے۔ میری والدہ صاحبہ کو کینسر سروکس ہوا جبکہ میں ٹریننگ لے رہا تھا انگلینڈ میں ایز اے سرجن، بعد میں ریڈیشن انکالوجسٹ۔ تو میں دیکھا کہ یہاں پہ کیئر اتنا پور تھا کہ I had to get her وہاں پہ انگلینڈ میں، ان کا علاج کرایا، although it was advanced stage، ماشاءاللہ she lived another 5 years۔ At that time جب میں ڈیسائیڈ کیا کہ I should develop cancer centers in India، تاکہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے،
جو انگلینڈ امریکہ نہیں آ سکتے ان کے لیے وہی ٹریٹمنٹ یہاں پر بھی دیا جائے. ہماری والدہ کو سب لوگ بی بی کہتے تھے, تو اسی بیسس پہ میں ماشاءاللہ آئی اسٹارٹڈ دا ہاسپٹل کالنگ بی بی کینسر ہاسپٹل in Malakpet. That is the first private cancer center in whole of Andhra Pradesh and one of the less than 10 in the country. اور وہ جب ہم قائم کیے تو جب اسٹینڈرڈ آف کیئر واز ویری پور, تو چونکہ میں انگلینڈ میں تھا اور امریکہ میں تھا تو آئی واز ٹرانسفرنگ آل دا ٹیکنالوجی ٹو انڈیا تاکہ جو ہے وہی کیئر جو ہم وہاں دیتے ہیں یہاں پر بھی دیا جائے. تو بیسس پہ میں نے اکوپمنٹ لایا. پہلے دیٹ واز دا فرسٹ کوبالٹ اینڈ دین لینئر ایکسیلریٹر وچ از اندر ٹیکنالوجی دا فرسٹ in the state of Andhra Pradesh, and my high specialists, surgeons, radiation oncologists, medical oncologists, physicists, سب کو امریکہ بلا کے ٹریننگ دیا. And then they started to practice. And not only from here, اور دوسرے اسٹیٹ سے بھی. تو پہلے تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا ٹریٹمنٹ کا یا اس کے چارجز کا. سو ماشاء اللہ وی ہیو اسٹیبلش آر اینڈ ناؤ majority of the centers who have opened, which have been opened اپنے آندھرا پردیش میں, for that case all over India, pretty much following our systems, and lot of people who have been trained at BB and practice are now spread all over. So what is the cause of cancer? Like what is the reason? جی ہاں, کینسر پہلی چیز کیا ہے کہ جو سیلس ہوتے ہیں باڈی کا ہر پارٹ از میڈ آف بلینس آف سیلس جس میں باڈی کنٹرول کرتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے سیلس ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور تھوڑے ڈائی, تو مینٹین ہوتا ہے. جیسے جسٹ لک ایٹ دا اسکن, آل دو اسکن آپ کی نظر میں نہیں آتا, اس میں کئی سیلس شیڈ ہو رہے ہیں اور کئی سیلس نئے فارم ہو رہے ہیں, اسی لیے مینٹین ہو رہا ہے. اس میں کیا آتا ہے کہ جب باڈی کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, دیٹ مینس ہماری جسم کی امیونٹی جو کہتے ہیں ریزسٹنس, تو اس وقت کیا ہوتا ہے کینسر سیلس ڈائی نہیں ہوتے اور وہ سیلس جو ہیں بڑھتے جاتے تو سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے وہ, چونکہ ڈائی نہیں ہوتے وہ. تو یہ وائٹ بلڈ سیلس اور ریڈ بلڈ سیلس یہ دو نہیں وہ نہیں ہے. اینی سیل جیسا اسکن سیل ہے, ماؤتھ کا سیل ہے, ٹنگ کا سیل ہے, آل ڈفرنٹ سیلس, آل ڈفرنٹ سیلس. وہ بلڈ سیلس جو ہیں وہ لیوکیمیا ہوتے ہیں. یس وہ بھی جیسا ریڈ بلڈ سیلس ہیں, وائٹ بلڈ سیلس ہیں, وہ لیوکیمیا پیدا کرتے ہیں. یہ دوسرے اینی سیل, اینی آرگن, کڈنی لیجیے, تھروٹ لیجیے, ٹنگ لیجیے, وہ سیلس میں کیا ہوتا ہے وہ کنٹینیو ٹو گرو اور وہ مرتے نہیں ہیں وہ. تو اس کی وجہ سے بڑا ہو کے جو ہے اسٹارٹ ٹو کریٹ پرابلمس. تو وہ کینسر کہیں کا بھی ہو سکتا, فرام اسکن, تھروٹ, آئی, لنگ, سروکس, یوٹرس, ریکٹم, ہر چیز کا کینسر ہوتا ہے. جیسا آپ فرمائیں کہ اس کے کازز کیا ہیں, کئی کینسرز کے کازز ہم کو پتہ نہیں ہے, لیکن چند کینسرز کا پتہ ہے. جیسا کہ سمجھیے کہ آپ لنگ کینسر ہے, لنگ کینسر کیوں ہوتا ہے, اور یہ بہت کامن کینسر ہے, خصوصاً امریکہ میں اٹ از دا موسٹ کامن کینسر. وہ موسٹلی اسموکنگ کی وجہ سے. تقریباً 80% to 90% کینسرز آف لنگ اور بیکاز آف اسموکنگ. جتنا اسموک کریں اتنا کینسر نہیں سے. اسموک کرنے سے ٹنگ کا کینسر, اسموک سے تھروٹ کا کینسر, ایون جو ہے بلیڈر کینسر. اور اس کے ساتھ جب آپ الکوہول لیتے ہیں, شراب, اس کے اور بڑھ جاتا ہے. جیسا جتنا آپ کا شراب پیئیں گے اس کا جو ہے اس کے الگ کینسر ہے, اس کا لیور کینسر ہے. اور اسموکنگ اور یہ شراب دونوں کریں تو اور زیادہ انسیڈنس ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کینسر جیسا کہ تھروٹ کا ہے, زبان کا ہے, اور یہ اسافیگس جو نالی نگلنے کی ہے, یہ سب دے آر آل کاز بائی اسموکنگ, الکوہول ایٹسٹرا. اور دوسرے کازز جو ہیں جیسا کہ آپ یہ سمجھیں کہ سرویکل کینسر جو کہ رحم کا کینسر ہے, انڈیا میں فرسٹ اور دا سیکنڈ موسٹ کامن کینسر سرویکل کینسر. اس کا کیا ہے کاز؟ نمبر 1 جو ارلی ایج میں پریگنینسی ہو جاتی ہے, موسٹلی فاؤنڈ ان فیمیلز, اٹس اونلی فیمیلز, کیونکہ اس سے رحم کا ہے, تو اونلی فیمیلز. اور ان میں کیا ہے کہ جب ارلی ایج سے سیکشول ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے, دیٹس نمبر 1 کاز.
نمبر 2 ملٹیپل پریگننسی، بہت سے بچے ہوتے ہیں تو اس میں جو اریٹیشن ہوتا ہے رحم میں وہ اندر کاز ہے. اور دا موسٹ کامن ناؤ وچ وی ڈیڈ ناٹ نو ان دا پاسٹ اس اے وائرس. اس سے وائرس جیسا بیکٹیریا ہوتا ہے یہ وائرس ہے. جیسا ہم کو فلو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کا وائرس اسی قسم کا ہے. ایچ پی وی وائرس کہتے ہیں اس کا نام، ایچ پی وی وائرس پیپلوما وائرس کہتے ہیں. وہ وائرس سے فلو بھی ہوتا ہے، کولڈ بھی ہوتا ہے. اس کے پیپلوما وائرس کے کئی قسم ہیں، 30 40 to 70 ڈفرنٹ ٹائپس. تو اس میں 4-5 ٹائپس ہیں جو کہ رحم کا کینسر ہوتا ہے. تو اگر ہم پہلے کا پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں، آج کل تو چونکہ اسے وائرل کاز تو وائرس اس میں چلے جاتا ہے رحم میں اور ان کے سیلس میں پینیٹریٹ کر کے اٹ گوز تھرو لاٹ آف چینجز اوور مینی ایئرس. تو فائنلی اٹ ڈیولپس انٹو اے کینسر. تو اس کے لیے آج کل اتنا ایڈوانٹیج ہو گیا ہے کہ ایک ویکسین ڈیولپ کرے ہیں جس کو گارڈیسال کہتے ہیں. گارڈیسال جسٹ جیسا کہ پہلے تھا، دیکھیے جیسا چکن پاکس، اسمال پاکس، اس کے لیے آپ ویکسیشن دیے تو ہوتا ہی نہیں ہے. اسی قسم سے اگر یہ بچیوں کو فرام دی ایج آف 9 وہ ویکسینیشن دے دیں، اس کے 3 ویکسینیشنس ہوتے ہیں در سال. ان 3 months ایوری منتھ اور ایوری ادر منتھ اگر 3 انجیکشنز دے دیں وچ از اویلیبل ناؤ انڈیا میں. What is the name of that vaccine? Gardasil. One of them is called Gardasil. There is another company which has come up with another one also, Servisac کہتے ہیں وہ، مگر Gardasil is more common. 3 انجیکشنز اور اویلیبل ہیں. اس کی کاسٹ تو گورنمنٹ جسٹ 2-3 ہزار روپے میں دے رہے ہیں. اٹ پریونٹس کینسر. اور وہ اس کا جو ہے اور ایک کیا ہے، جیسا حلق کا زبان کا کینسر ہے اس کا بھی کاز جو ہے 40 to 50% آف دا کینسر آر وائرل، سملر وائرل ٹو دا رحم کے کینسر کا. تو اس کو بھی ویکسینیشن دیں تو اس کو بھی ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. تو دیر آر مینی کینسرز ویئر وی نو دا کاز بٹ دیر آر مینی لائک بریسٹ کینسر ہے وچ از ویری کامن. امریکہ میں اٹ از دا موسٹ کامن کینسر ان ویمن. لیکن 80% 75% آف دا پیشنٹس دیر از نو کاز، وی ڈونٹ نو. مگر دیر آر سم تھنگس جیسے کہ اگر جو ہے یہ بریسٹ کینسر کا یہ جو ہوتا ہے، اگر ان کو پریگننسی ہیپنس اوور دی ایج آف 30 after 30 then it increases the risk. Whereas ہمارے پاس جیسے جلدی پریگننٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں بریسٹ کینسر کے لو انسیڈنس. امریکہ میں اینڈ ویسٹرن کنٹریز میں لیٹ پریگننٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہائی رسک ہے. نمبر 2 is a familial incidence also. جیسا کہ سمجھیے کہ کوئی عورت کو جو ہے کینسر ہوتا ہے 35-40 ایئرس کی ایج میں اینڈ دین ان کی ڈاٹر میں بھی ہوتا ہے تو اٹ از فیمیلیل، اٹ از ٹرانسمیٹڈ تھرو دا فیملیز. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر سمجھیے کہ والدہ کو ہوا ایٹ دی ایج آف 35-40، ان کی ایک بچی کو بھی ہوا تو دین آل دا ادر پیپل شوڈ بی ویری کیئرفل کیونکہ دے ہیو اے ہائی رسک. اسے فیملی ٹرانسمیٹڈ. اور ایک ہے جس کو کہتے ہیں BRCA1 and BRCA2. These are kind of genetic studies. اگر وہ بلڈ میں رہا ان کے تو آلموسٹ 50 to 75% آف دیئر ممبرس ڈیولپ بریسٹ کینسر. جوز میں کامن ہے یہ، اس کو کہتے ہیں جوز میں یہودیوں میں اس کو کہتے ہیں کہ BRCA1 and 2 اگر وہ رہا ان کے بلڈ میں تو ان کو بریسٹ اور اوویرین کینسر از ویری کامن. تو ایسے لوگوں کے لیے پریونٹیو میجرز پہلے کا پہلے لینا پڑتا ہے تاکہ ایٹ دی ارلی ایج دے ہیو ٹو ڈو دا اسکریننگ وغیرہ اور جو ہے ٹریٹمنٹ بیفور اٹ ڈیولپس انٹو دا کینسر. مینی کینسرس ہیں جن کا ہم کو خاص پتہ نہیں، جیسا کہ برین کینسر ہے، ایسے کولن کینسر ہے. سم کازز معلوم ہے لیکن سم وی ڈو ناٹ نو دا کازز. تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر نثار سید صاحب. بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. چل رہا تھا شہر میں یہ ایشو سے پہلے اور یہ ایشو کی شروعات میں، اور اب کیا فرق پڑا؟ أنا طالب علم أبحث
عن التراث الإسلامي. شاعری کو میں نے ہمیشہ اہم درجہ دیا ہے اور مجھے گھر بیٹھے اگر کوئی کام عزت سے مل جاتا ہے تو میں کر لیتی ہوں. ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا جب اردو صحافت کا ریکگنیشن تو رہا، مگر جو اس کے اندر ایک فائر محسوس کی جاتی تھی وہ بعد میں نظر نہیں آئی. جو بھی بنے میڈیا کی آواز، ہم بنائیں گے بحث کا موضوع. دیکھیے پروگرام خاص ملاقات روزانہ شام 4:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر. ناظرین، پروگرام خاص ملاقات میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر نثار سید صاحب ہے جو ریڈیشن آنکولوجسٹ ہیں. یہ جو کینسر ہے اس کے کیا سٹیجز ہوتے ہیں؟ سنا گیا کہ وہ سٹیج، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج ایسے، تو کیا مطلب ہے یہ سٹیجز کا اور کیا ہے؟ کینسر کے 4 سٹیجز ہوتے ہیں. فرسٹ سٹیج ہوتا ہے جبکہ کینسر بہت چھوٹا ہوتا ہے. لائک سمجھیے کہ اسکن ہے، یہاں پہ جو کینسر ہوتا ہے یہاں سے ہٹا نہیں ہے، وہ پھیلا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسٹیج 1. ایک ہی آرگن کو، جیسے بریسٹ ہے، بریسٹ میں ایک ہی جگہ پہ جو رہے گا وہیں پر، اور سمجھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ 2 سینٹی میٹر اس کا سائز، واٹ ایور اٹ از، ½ انچ، اگر وہیں پہ ہے، پھیلا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسٹیج 1. سیکنڈ اسٹیج ہوتا ہے when it has spread outside that area to the lymph nodes. Just to get an example, سمجھیے کہ سے بریسٹ کینسر ان دا ویمن، وہاں سے ہوتا کیا ہے، یہ اٹ اسپریڈ ٹو دا ایکزیلا، آرم پٹ جو کہتے ہیں بغل، وہاں پہ لمف نوڈس ہوتے ہیں، اور یہیں پر اگر وہ ڈبل سائز ہو جاتا ہے اسٹل اٹ از اسٹیج 2. اس کے بعد میں اگر وہ بہت سے زیادہ لمف نوڈس انوالو ہو جائیں، جیسا کہ نیک پہ آ جاتا ہے، اسٹیج 3. اسٹیج 4 اسپریڈ آل اوور، دیٹ مینس اٹ ہیز اسپریڈ ٹو دا لنگ، پھیپڑے، لیور، بونس، سو دیٹ از وائڈلی اسپریڈ. اسٹیج 1 جو بہت ارلی کینسر، کیور ریٹس آر 90+%. نمبر 2 اسٹیج 2 جب ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا ہے، تو اس کے کیور ریٹ اسٹل 70% ہے. 70 سے 75% اسٹیج 2 میں کیور ہو جاتے ہیں if they are treated properly. Proper treatment in the proper place by the trained personnel, that's the most important thing. Stage 3 cancer 40 سے 45% لوگ if treated properly by the trained people in the good place, medical center, they can be cured. جب اسٹیج 4 ہوتا ہے، اس ویری ایڈوانس اسٹیج، اونلی 5% لوگ کیور ہو سکتے ہیں، وہ بھی دس از ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کے معنی کیا ہوئی کینسر کیئر میں؟ ارلی ڈائگنوسس، دیٹ از دا موسٹ امپارٹینٹ تھنگ. اگر آپ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے اسٹیج 1 میں تو 90% کیور ہو کے نارمل لائف ہوتی ہے جیسے ہماری آپ کی ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹیومر اینڈ دا سسٹ؟ بگ ڈفرنس. Cyst is just a cavity with fluid, which is benign. That means non-cancerous. Tumor is solid, which has the tumor cells. انڈینز میں کیا ڈفرینٹ کینسرز کے لیے پرون ہوتے ہیں یہ لوگ بھی؟ کیا پاسبلٹیز ہیں؟ ہاں، ہر کنٹری میں کیا ہوتا ہے کہ certain areas have incidence of one cancer much higher اور دوسری جگہ پہ کوئی دوسرا کینسر. انڈیا میں جنرلی اسپیکنگ سرویکل کینسر تو بہت کامن ہے آل اوور انڈیا، لیکن سم ایریاز آر مور پریویلنٹ، جیسا کہ ساؤتھ انڈیا ہے جہاں پہ رحم کا کینسر کامن ہے. کیوں ہے؟ نمبر 1 آئی تھنک سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا پاورٹی، چونکہ دے ڈونٹ ہیو پراپر ہائیجینک کنڈیشنز ٹو کیپ ہائیجین آف دا رحم وغیرہ یہ سب، اور وہاں پہ زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں ویری ارلی اسٹیج سے، تو سرویکل کینسر از ویری کامن. اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اگر کوئی ڈائگنوز ہو جاتا ہے اسٹیج 1 یا اسٹیج 4 میں، تو پھر اس میں کیا ڈفرینٹ میتھڈس آف ٹریٹمنٹ؟ کریکٹ. فرسٹ، ہر پیشنٹ نیڈ سرجری.
हर पेशेंट, हर even stage 1 to stage 4. तो चूंकि डायग्नोसिस के लिए, चूंकि अनलेस यू टेक ए पीस आउट, करते क्या है, कहीं का भी कैंसर हो, वेदर इट इज ब्रेस्ट, टंग और एनीथिंग, यू हैव टू टेक ए पीस आउट, नॉट होल कैंसर. बायोप्सी. बायोप्सी, जी जी. बायोप्सी जब करके यू लुक अंडर द माइक्रोस्कोप, यू हैव टू डायग्नोसिस फर्स्ट. ओनली इफ इट इज कैंसर देन द ट्रीटमेंट कम्स नेक्स्ट. सो इसलिए हर पेशेंट नीड्स ए बायोप्सी. दैट डजंट मीन इट्स ए सर्जिकल ट्रीटमेंट, जी. इज द बायोप्सी फॉर डायग्नोसिस. Okay. जब उसकी तशखीस हो जाती है कैंसर, सेकंड थिंग यू गॉट टू डू इज स्टेजिंग. क्योंकि यू गॉट टू नो कि पहला स्टेज है या चौथा स्टेज है. तो उसके लिए क्या करते हैं, एक तो फिजिकल एग्जाम, जो कि डॉक्टर्स एग्जामिन कर लेते हैं कितना बड़ा है, फैला है नहीं फैला है. देन देयर आर सम टेस्ट्स व्हिच आर डन. मिनिमल टेस्ट आर डेफिनेटली एक चेस्ट एक्सरे ले लेना है कि वेदर इट हैज स्प्रेड और नॉट. नाउ इट इज कॉल्ड कैट स्कैन, जी. विच इज ए एंड MRI कहते हैं. विच दो स्पेशल टेस्ट, वो साइज बताते हैं कैंसर की, और वेदर इट स्प्रेड टू द गुदूद कहते हैं, जो नेक में या बगल में इधर उधर जो होते हैं, वो स्टेज डिटेक्ट करता है. देन देयर इज ए बोन स्कैन. एक टेस्ट होता है जिसको आइसोटोप इंजेक्ट करके बॉडी को स्कैन करते हैं, तो अगर स्प्रेड हुआ है बोन में तो बता देता है. तो दीज आर कॉमन टेस्ट. स्टेज 1 के लिए ये हर टेस्ट की जरूरत नहीं है, मगर इफ इट इज लिटिल मोर देन दैट, 2 or 3, यू नीड दिस टेस्ट. एक्सरेज, ब्लड टेस्ट, कैट स्कैन, MRI, एंड देयर इज ए वेरी लेटेस्ट टेस्ट कॉल्ड PET CT स्कैन. उसमें एक आइसोटोप इंजेक्ट करके पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं. तो इट्स ए वेरी सेंसिटिव टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग. कई टेस्ट मिस करते हैं इफ इट हैज स्प्रेड टू अदर, ये इस पिकअप कर लेता है. तो these are the tests you have to do first. Then you stage it, whether it's stage 1 if it is limited to the organ, stage 2 when it has spread, stage 3 it has spread more, stage 4 over the body. Treatment modalities mainly are 3 The methods of treatment. एक है surgery, जी. where you take the cancer out. जी. Second है radiation, which is शुआओं से उसका ट्रीटमेंट करते हैं. Third is chemotherapy, which is drugs, giving either through the veins or through the mouth, or both. Chemotherapy. These are the 3: surgery, radiation, chemotherapy. वो जो पेशेंट है जिसको पता नहीं होता और उसको खुद से पहले तो खौफ होता है कि भाई ये जो है कैंसर में मुब्तला हो गया है, तो वो किस तरीके से वो अपना डिसीजन मेक कर सकता है कि भाई कौन सा ट्रीटमेंट पिक करना चाहिए? इज इट ऑप्शनल और नॉट टू बिगिन विद एक्चुअली? जी बताएं. दिस इज द प्रॉब्लम. जब कभी भी एक पेशेंट को डायग्नोसिस होती है कि यह इनको कैंसर है, तो इससे कैलामिटी इन द फैमिली. उन्हीं को नहीं जो पेशेंट हैं, पूरे रिश्तेदारों को, माँ बाप को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इससे रियली कैलामिटी. पहली चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, कैंसर although it is a bad name, but the cure rates are very good. There is lot of misunderstanding डॉक्टरों में भी और पब्लिक में भी. ये समझते हैं कि अगर कैंसर डायग्नोज हो गया, इसे डेथ सेंटेंस, कि एवरीबडी इज गोइंग टू डाई. दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है. जनरली स्पीकिंग 50% पेशेंट्स जो कैंसर से डायग्नोज होते हैं क्योर हो जाते हैं, कंप्लीटली क्योर, एंड दे लीड ए नॉर्मल लाइफ. वेयर एज आप उनसे हार्ट के प्रॉब्लम से सोचिए, आप अगर हार्ट अटैक होता है तो तकरीबन 25-30% पेशेंट तो मर ही जाते हैं पहले हार्ट अटैक में. दूसरे हार्ट अटैक में अनदर, देयर इज नो चांस देयर. चूंकि कैंसर में देयर इज ए बिग टाइम लैप्स फ्रॉम द डायग्नोसिस टू द ट्रीटमेंट. You can treat properly and lot of them live long normal life. So first is a misunderstanding. Cancer is not a death sentence. Advanced cancer is a death sentence. Early cancer is not. Majority are cured and they can have a very normal life. लीजिए अब 3 जो मैं बताया कि मेथड्स एंड ट्रीटमेंट के. सर्जरी नंबर 1. सर्जरी में क्या होता है कि अगर वेरी अर्ली कैंसर है तो उसको जो है वो कैंसर के अतराफ के थोड़े से टिश्यू निकाल देते हैं उसके साथ जी. इसके अलावा यू मे नॉट नीड एनी फर्दर ट्रीटमेंट. उसके बाद में उसको फॉलो करते हैं.
ہفتے ایوری 3 months, اس کے بعد ایوری 6 months. اور یہ اگر وہ 5 سال تک کینسر نہ ہو تو اس کو کیور کہہ دیتے ہیں. وین اٹ گیٹس اچھا وہی فرسٹ اسٹیج کینسر میں اگر سمجھیے کہ ایسا آرگن ہے جیسا سمجھیے کہ زبان کا پیچھا حصہ ہے جو کہ اسٹل اسٹیج 1 ہے. آلدو آپ سرجری سے نکال سکتے ہیں لیکن پیشنٹ کو ڈیفیکلٹی ان سوالوئنگ ہوتی ہے, نگلنے میں, بات کرنے میں, تو اس کی بجائے ریڈیشن بھی دے سکتے ہیں آپ. اگر ریڈیشن سے ٹریٹمنٹ کریں تو سیم کیور ریٹ وداؤٹ ریموونگ دا آرگن اور سیم کیور ریٹ. So there are some options. You can use surgery alone in the stage 1 and stage 2. But stage 2 میں اکثر after the surgery they need the radiation. Oh. Stage 2. جی. اچھا. Sometimes you don't need surgery at all except biopsy. Once the biopsy done, you can treat those patients with the radiation and not having to remove that completely. اب سمجھیے کہ بریسٹ کینسر ہے, خصوصاً امریکہ اینڈ ویسٹرن کنٹریز میں دے آر ینگر پیپل, دے آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دیئر لکس, اباؤٹ دیئر سیکشوالٹی, تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دا بریسٹ. چونکہ جب بریسٹ نکال دیتے ہیں تو فلیٹ چیسٹ ہو جاتا ہے, تو دے فیل لیس لائک ویمن. آلدو یو کین ریکنسٹرکٹ دا بریسٹ, پلاسٹک سرجری, بٹ اٹس ناٹ دا سیم. ناؤ واٹ وی ڈو, it is just take the cancer tumor out just by making a small cut and then you do the radiation. And they preserve the breast normal and they get same cure rate as with the surgery. So usme kya hota hai, lot of the women are not given the option کہ بھائی you don't need only surgery, you can do radiation also. پہلے کیا ہوتا تھا, ہر بریسٹ کینسر mastectomy, remove the breast completely. And that was disfiguring and patients get depressed and all those. Now امریکہ میں, ویسٹرن کنٹریز میں, it is legal responsibility of the physician, doctor to tell the patient کہ بھائی تم یا سرجری کرو یا ریڈیشن, سیم ایکول آؤٹ کم ہے. Give the options to the patient. تو یہاں پہ جو ہے انفارچونیٹلی ان انڈیا اٹس ناٹ. اگر سمجھیے کہ میں سرجن ہوں اور میرے پاس ایک صاحبہ آئیں, ان کو بریسٹ کینسر, تو میں کہوں گا اس کو بریسٹ نکال دو. اگر وہ اسی لیے سیکنڈ اوپینین آتی ہے. آپ کبھی بھی کینسر کی ڈائگنوز ہو تو ایک ڈاکٹر کی بیسس پہ کبھی آپ ٹریٹمنٹ مت کرائیے. یو شوڈ گو فار اے سیکنڈ اوپینین, اور بیٹر سیکنڈ اوپینین از ایٹ کینسر سینٹرس. میجارٹی آف دا ڈاکٹرس سمجھیے کہ اپنے آفیسز میں دیکھتے ہیں, کلینکس میں یا جنرل ہاسپٹلس میں, دے ڈونٹ ہیو دا ایکسپیرئنس, دے آر ناٹ اپ آن دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی. وہ اولڈ جو ان کی ٹریننگ میں 25 سال 30 سال پہلے جو ٹریننگ ملی تھی وہ بیسس پہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. واٹ از دا لیٹسٹ اس اویئر. جیسا کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہو, یو آر بیٹر آف ان اے ہارٹ انسٹیٹیوٹ. If you have a TB, you are better in a TB hospital, not in a general. So cancer کے لیے you got to go to the cancer centers where they are experts. اس ایک ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس جیسے امریکہ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں جب ڈائگنوسس ہوتی ہے تو ایک بورڈ بیٹھتا ہے جس میں پیتھالوجسٹ ہیں, ریڈیالوجسٹ ہیں, ریڈیشن انکالوجسٹ ہیں, سوشل ورکرس ہیں. All the people get together. They look at the total examination, all the studies, and they come up with a recommendation کہ بھائی یہ پیشنٹ کو یہ ٹریٹمنٹ, یہ پیشنٹ کو یہ. Then you follow through. Unfortunately یہاں پہ majority, there are some good centers where it is happening, but majority when they go to one physician, they stop and they have the treatments. تو ہو گیا وہ ریڈیشن اور سرجری جو اسٹیج 1 and 2 میں. There is no chemotherapy involved. In stage 1 and 2 میں بھی. جی. تو اسٹیج 3 ہوتی ہے, cancer has advanced a little bit more. Then it needs only biopsy in the majority of the cases to diagnose, and then radiation. Radiation کے بعد chemotherapy. چونکہ اسٹیج 3 میں at least there is 30 to 40% risk کہ tumor cells have spread to the other areas.
تو اس کے معنی کیا ہے کہ آلدو ہم جو اسٹڈیز کرتے ہیں اس میں معلوم نہیں ہوتا چونکہ سیلس آر ویری اسمال اینڈ اینی امیجنگ اسٹڈی کیٹ اسکین MRI نتھنگ پکس اپ مگر دیر آر کینسر سیلس. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ریڈیشن دینے کے بعد آفٹر دا بایوپسی دین یو اسٹارٹ دا کیموتھراپی وچ ریچز دا ہول باڈی. وہ کیموتھراپی دیتے ہیں آئدر انٹروینسلی تھرو دا رگ سے یوزلی اباؤٹ 4 cycles to 6 cycles. اس کے بعد میں دیٹس دا اینڈ آف دا ٹریٹمنٹ. سو سرجری بایوپسی سے ڈائگنوسس ہو جاتی. ریڈیشن وی ٹیک کیئر آف دا ٹیومر ان دا ایریا. کیموتھراپی ٹیکس کیئر آف دا سیلس ان دا ادر پارٹس آف دا باڈی. اسٹیج 3 میں. اسٹیج 4 میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بایوپسی تو ہونا ہی پڑتا ہے یو گیٹ دا ڈائگنوسس کے لیے. دین یوزلی کیموتھراپی بیکاز ٹو فار گان. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یو ڈو کیموتھراپی اور ریڈیشن استعمال کرتے ہیں ویئر ایور دا ٹیومر از کازنگ پرابلم. جیسا کہ سمجھو کہ اس کازنگ پین بلیڈنگ ڈسچارج تو ریڈیشن استعمال کرتے ہیں. سو اسٹیج 1 and 2 surgery and radiation. Stage 3 and 4 of course chemotherapy is added on. Magar again every treatment surgery radiation chemo have much more advanced. What are the side effects of chemotherapy? پہلے تو اس کے دیکھیں آپ ریڈیشن کے کیا ہوتے ہیں کیونکہ ریڈیشن از موسٹ کامنلی یوز. سمجھیے کہ 50 سے 60% پیشنٹس who are diagnosed with cancer they need radiation one time or the other. Biopsy ہر پیشنٹ. کیموتھراپی اونلی ایڈوانس ڈیسیزز. اچھا ریڈیشن کے سائڈ افیکٹس جو ہیں ڈپینڈس آن ویئر وی آر ٹریٹنگ. سمجھیے کہ اگر ریڈیشن وی آر گیونگ ٹو دا بریسٹ تو ہوتا کیا ہے کہ بریسٹ میں یوزلی ایچ ڈے پہلے تو پلاننگ ہوتی ہے ریڈیشن کی. وین دا پیشنٹس کم ان وی ڈو دا ایکس ریز اور کیٹ اسکین آف دا ایریا. وی ڈو دا ویری سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر پلاننگ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دا ٹرمینالوجی. اس کے بعد میں روزانہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ 15-20 منٹ سینٹر کو جانا پڑتا ہے. ریڈیشن دیتے ہیں 5 سے 6 ہفتے تک لینا پڑتا ہے روزانہ. سمجھیے کہ پیر سے جمعہ تک ہفتہ اتوار یوزلی نو ٹریٹمنٹس. سمجھیے کہ ٹریٹمنٹ شروع ہونے کے 1 ہفتے تک تو کوئی سائڈ افیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد میں اسکن اسٹارٹس ٹو گیٹ اے لٹل ڈرائی. 3rd 4th ویک میں تھوڑا مور افیکٹ اینڈ سم ڈسکمفرٹ اینڈ ونس دا ٹریٹمنٹس آر اوور یہ سب سائڈ افیکٹ کم ہوتے جاتے ہیں. مگر اب سمجھیے کہ اگر ٹریٹمنٹ یو آر ڈوئنگ فار دا رحم کا جیسے سرویکل کینسر اس میں ہوتا ہے کہ 2 ہفتے تک تو کوئی سائڈ افیکٹس نہیں. اس کے بعد میں تھوڑا سا چونکہ یو آر ٹریٹنگ آلسو بلیڈر اینڈ ریکٹم سو دے گیٹ سم پیشاب کی جلن ہوتی ہے تھوڑا سا ڈائریا ہوتا ہے تھوڑا ویکنیس ہوتی ہے. دیٹ گو اوے. سیم تھنگ آف دا ہیڈ اینڈ نیک. اب اس کے بعد میں آپ کا کیموتھراپی کا جو ہے اس لاٹ مور سائڈ افیکٹس. چونکہ ریڈیشن کا افیکٹ اونلی ویئر وی ٹریٹ کیموتھراپی ہول باڈی. تو اس کے سائڈ افیکٹس میجارٹی کیا ہوتے ہیں کہ نمبر 1 نازیا ہوتا ہے جو متلی خے اور سم ٹائم ڈائریا ویکنیس دے لوز ہیئر. موسٹ کامن اور مگر نہ اس کے اینٹی ڈوٹس ہیں. جب کیموتھراپی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا اینٹی ڈوٹ دے دیتے ہیں جیسے متلی نہ ہو اس کی دوا دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے سائڈ افیکٹس اب تھوڑے کم ہوتے ہیں. اور یوزلی سمجھیے کہ 2-3 دن تک سائڈ افیکٹس رہتے ہیں ایک انجیکشن کے بعد. اور انجیکشنز یوزلی ایوری 3 ویکس دیتے ہیں. سم کیموتھراپی ایوری ویک ود دا ریڈیشن. لیکن ونس دا ٹریٹمنٹس آر اوور سلولی دا سائڈ افیکٹ گو اوے. کیونکہ اس پہ باڈی پہ افیکٹ ہونے سے بلڈ پہ افیکٹ پڑتا ہے. وائٹ سیلس کم ہو جاتے ہیں ریڈ سیلس کم ہو جاتے ہیں. سو دوز آر آل دا سائڈ افیکٹس آف دا کیموتھراپی. ناظرین بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جو بزنس چل رہا تھا شہر میں یہ ایشو سے پہلے اور یہ ایشو کی شروعات میں اور اب کیا فرق پڑا؟ فأنا طالب علم أبحث عن التراث الإسلامي
शायरी को मैंने हमेशा अहम दर्जा दिया है और मुझे घर बैठे अगर कोई काम इज्जत से मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ. एक लंबा अरसा ऐसा गुजरा जब उर्दू सहाफत का रिकग्निशन तो रहा, मगर जो उसके अंदर एक फायर महसूस की जाती थी वो बाद में नजर नहीं आई. जो भी बने मीडिया की आवाज, हम बनाएंगे बहस का मौजू. देखिए प्रोग्राम खास मुलाकात रोजाना शाम 4:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर. नाजरीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में फिर से आपका खैर मकदम है. आज हमारे साथ डॉक्टर निसार सैयद साहब है जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है. ये जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है स्पेशली हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और इंडिया में, तो कहाँ पे है और द बेस्ट फैसिलिटीज़ कितने हैं और कितने चाहिए? राइट. अब यहाँ पे क्या है, अनफॉर्चुनेटली इन आंध्र प्रदेश दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द सिटी ऑफ हैदराबाद. All the centers, most of the centers. But there are some which are coming up in other areas. तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर्स हैं उसके मानी क्या है, वहाँ पे सर्जरी होना, रेडिएशन होना, कीमोथेरेपी होना और जो तजुर्बे के लिए एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स कहते हैं वो भी अवेलेबल रहना. तो वो जो है यहाँ पे एटलीस्ट 7-8 सेंटर्स हैं हैदराबाद में. For now, right now. And especially the oldest is BB. अब हैदराबाद की हद तक जो है काफ़ी सेंटर्स हैं, तो इनफ फॉर द सिटी पॉपुलेशन. लेकिन स्टिल इफ़ यू गो टू द अदर सिटीज़, अदर एरियाज, स्टिल बहुत कम है. तो दे हैव टू ट्रैवल, समझिए कि 100 मील, 200 मील, 300 मील. और हर कैंसर ट्रीटमेंट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 months ऑफ द ट्रीटमेंट. तो अगर सिटी को आना पड़े या तो इतनी बहुत ही क्या एक्सपेंसिव एंड इनकन्वीनियंट ये होता है. अब उसमें भी जो है, अब चंद चीज़ें मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ. इतना एडवांसमेंट हो रहा है आजकल. जस्ट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ द सर्जरी में ऑल्दो कन्वेंशनल सर्जरी तो वेयर, जैसा कि आप समझिए कि लंग की सर्जरी करना है तो यू गॉट टू ओपन द चेस्ट, टेक द ट्यूमर आउट, उसके बाद में जो है क्लोज इट अप, गो टू ICU, उसके बाद में जो है वहाँ पे 2-4 दिन एंड देन जनरल हॉस्पिटल, रिवार्ड एंड देन गेट आउट. सेम थिंग इन द ब्रेन, same thing in the pelvis. Now there are 2 technologies which have come in the surgery called laparoscopic surgery, robotic surgery. Laparoscopic surgery में क्या होता है, समझिए कि abdomen में है, पेट में, तो just small tiny holes are made. You introduce the scope and the instruments, you operate, you take it out. Just to give an example, जैसा gall bladder, जो क्या कहते हैं उसको, गॉल ब्लैडर को जो पित्ता कहते हैं, हाँ, उसकी सर्जरी पहले बड़ी सर्जरी करके 1-1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ता. नाउ विथ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, प्रोसीजर इज डन इन लेस देन एन आवर, दे गो होम द सेम डे और द फॉलोइंग डे. इट इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपिक एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर कैंसर लाइक प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, kidney cancer. They are all being done with laparoscopic surgery. So that's one advancement. Second is called robotic surgery. Robot is, you are using robot to operate. उसमें क्या होता है, lot of it is being used again in removing the prostate, bladder, और now तो जो है even in the head and neck and brain. वहाँ पे क्या करते हैं, the surgeon sits away from the table. टेबल पे पेशेंट है जी, and you make very tiny incisions and introduce the instruments, and surgeon sits couple of feet away at a table with a computer जी, and computer से instruments handle करते हैं. They cut the tissues, they cut the tumor and away from the patient जी. और जब वो पूरा निकल जाता है तो जब जो है उसको क्लोज करते हैं. It's called robotic. It's a tremendous advancement. But not all cancers can be treated by that. Advantage उसमें क्या होता है, हम हमारे आंखों से जो है छोटी इतनी चीज रग जो रहती है देखना मुश्किल होता है. जब ये रोबोट इस्तेमाल करते हैं तो इट इज मैग्निफाइड टू 20 times, तो यू कैन डू मच बेटर क्लीनर ऑपरेशन. सो दैट कहते हैं रोबोटिक सर्जरी. लेट्स टेक द रेडिएशन. व्हाट आर द एडवांसमेंट इन रेडिएशन? रेडिएशन में 2 किस्म हैं. एक एक्सटर्नल, where the radiations come from the machine, goes through the cancer area.
The other, you put the radioactive sources directly into the tumor. Sometimes you combine the two. Let me give an example for this. समझिए कि cancer tongue है. You can treat them with the radiation, external, which is called conventional. That takes 6 to 7 weeks of treatment every day, 5 times a week. Whereas you do the brachytherapy, which is putting the radioactive sources directly into the tumor. वो कैसे करते हैं? Under just anesthetic, छोटे plastic catheters implant कर देते हैं into the tongue, for that reason into the breast or wherever it is, and then you send a radioactive source called HDR with a machine under computer control. It goes, the radioactive source, into the tumor, like whether it is tongue, breast or rahim, and it treats for about 5 to 7 minutes, morning and afternoon, and most of them are outpatient. एक week में पूरा treatment खत्म हो जाता है. That means you start on Monday and Friday, that means whether it is tongue or breast, you're done. Otherwise it takes 7-8 weeks of the treatments. Which is the more like painful treatment? Neither one is painful, but one is shorter. समझिए कि जैसे मैं बताया, टंग का कैंसर एक हफ्ते में खत्म, लिटरली सेम रिजल्ट क्योर. ब्रेस्ट का आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि हम अमेरिका में वेस्टर्न डायग्नोज वेरी अर्ली. तो करते क्या है, द मोमेंट सर्जन रिमूव्स द ट्यूमर, in the same sitting we put a applicator called mammocyte. It's a kind of a balloon. Breast में implant कर देते हैं, and then the patients go home with the balloon. नाली बाहर निकल आती है. तो in the center we send a radioactive source through the balloon into the breast area of the cancer, and you treat for 5 to 7 minutes twice a day, morning and afternoon. About 10 treatments. You start on Monday, Friday is over, finish, no more treatments. So these are the advantages. A lot of technology is coming. पहले radiation जो है less sophisticated था. Lot of normal tissues were treated. Nowadays we have several technologies called IMRT. I'm not going to go into the details. IGRT, which is very focused radiation. There are equipments now called a cyber knife. Cyber knife. Cyber knife. Let me give you that example. वो क्या होता है? Radiation machine इतनी है size. It's on a robot. और करते क्या है, हम जैसे समझे कि ब्रेन ट्यूमर कैंसर है. अगर आपको रूटीन कन्वेंशनल करना पड़े तो सर्जन हैज टू ओपन अप द स्कल, टेक द ट्यूमर आउट, पुट इट इन द आईसीयू फॉर सेवरल डेज, और कई बार फालिज हो जाता है, आईसाइट चले जाती है, वो होता है. साइबर नाइफ पे हम क्या करते हैं, जस्ट डू ए कैट स्कैन, डू द कंप्यूटर प्लान, एंड देन दिस रोबोट goes around the head and sends like laser beams, बिल्कुल पतली 1 millimeter beams just right through the tumor. It takes the whole treatment 45 minutes to an hour, from 1 to 5 treatments. No surgery. It destroys the cancer. Outpatient, they come as an outpatient, go as an outpatient. Every day they come, they have a treatment with the cyber knife. Second day, and from 1 treatment minimum to 5 treatments maximum. 5 दिन में all outpatient, same or better cure rate than with the surgery. So cyber knife we are using more and more and more for other cancers. Is it available in India? In Andhra is not available. There is one center in Chennai and there is one center in Bangalore. एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे कि आप माशाल्लाह से हैदराबाद से हैदराबादी है, आप हमारे एसेट है, हमारी जो है कौम को, हमारी कम्युनिटी को आपकी ज़रूरत है, तो आप अमेरिका में क्यों हैं, हैदराबाद में क्यों नहीं? अतर साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन किए. ये जैसे मैं बताया आपको 82 में मैं जो शुरू किया, अगर मैं आके यहाँ पे ठहर जाता, प्रैक्टिस करता, तो आई कुड नॉट हैव एडवांस द टेक्नोलॉजी इन Andhra Pradesh, or for that reason because there was in not India. so many resources maybe No at resources. that time. I would have been limited. जी. तो मैं ये डिसाइड किया कि I should stay in America. जी. I can import other technology, train all the people so that they can produce the same treatments as we are doing in USA. That was the reason I visit every 3-4 months. I train people, I get them to USA, train them. ये basis की वजह से माशाल्लाह I have at least 300 to 400 oncologists treated all over the country who have been for the training to me in USA, to BB, and they are all training. अगर मैं यहाँ पे रह जाता तो I could not.
जैसा मेरे पास माशाल्लाह I have the CyberKnife technology we use, where there is another proton beam which is another thing we are working on. वो भी another technology है. And then tomotherapy, there are many technologies which are using there. So मैं क्या करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को ट्रेन करें और यहाँ पे इंपोर्ट करें. तो इसी वजह से मैं दोनों कंट्रीज में हूँ. अगर हमको ज़रूरत है यहाँ पे हमारे शहर में कोई इम्पोर्टेंट ऐसी पेशेंट्स या रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, तो आपकी अवेलेबिलिटी की क्या शेड्यूलिंग होती है? अख्तर साहब क्या होता है यहाँ पे, मुझे फॉर दिस रीज़न नॉट ओनली इन इंडिया अदर कंट्री से भी मुझे कांटेक्ट करते हैं. नंबर वन, आजकल कम्युनिकेशन हैज़ बिकम वेरी सिंपल. हमको जो है अब यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पेशेंट की डायग्नोसिस हो गई तो उनके पूरे जो है इमेजेस, एक्सरेज वगैरह सब मुझे कंप्यूटर पे भेज देते हैं. आई कैन लुक एट दोज, आई रिव्यू दोज, कंसल्ट विथ माई कलीग्स, और जो है मैं उनको बता देता हूँ कि भाई ये ट्रीटमेंट सूटेबल है. ऑल्दो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन आई एम गिविंग द सेम एडवाइस एज इफ आई एम हियर. तो उसकी वजह से मुझे जस्ट हैदराबाद में लोकेट होने की बजाय मुझे कंसल्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं कि भाई ये कैसा है. तो दैट वाज आई एम एबल टू प्रोवाइड. तो डिस्टेंस इज नॉट एनी इशू. समझिए कि अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता है, आई प्रोवाइड देम इन यूएसए. तो दिस फैसिलिटी व्हेन आई एम हियर आई टीच, आई ट्रीट पेशेंट्स आल्सो. प्रिवेंशन ऑफ कैंसर के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन चाहिए, चूँकि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हमारी कम्युनिटी को एजुकेट किया जाए. तो और एफोर्डेबिलिटी इज अगेन, जैसे कि आप टेस्टिंग के बारे में बता रहे थे कि भाई वो एवरी ईयर जो है वो हेल्थ चेकअप करवाएं. तो यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है कि इट्स मोर कमर्शियल हेल्थ केयर सिस्टम. ऐसे हो गया कि आप जाएंगे तो 5,000 रुपये जो है पहले वो टेस्ट कराएं, देन ओनली डॉक्टर इज गोइंग टू लुक एट द पेशेंट. तो वो सिस्टम के बारे में ज़रा ये कंप्लीट प्रोसेस को आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है एंड अवेलेबल किया जा सकता है एक आम आदमी के लिए? सही बात है. देखिए, स्क्रीनिंग के लिए अब फॉर्चुनेटली आंध्र प्रदेश दे हैव आरोग्यश्री प्लान. जो गरीब लोग हैं उनको भी व्हाइट कार्ड मिल जाता है. दे कैन गो टू एनी हॉस्पिटल एंड और मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल हैव द ट्रीटमेंट इन सिकिंग. इसमें ये अलाउड है टू माय अंडरस्टैंडिंग कि चेकअप के लिए कि जो है दे कैन गो, और जो है सेंटर्स को जो दे हैव अप्रूव्ड, जो आरोग्यश्री के एडमिनिस्ट्रेटर्स दे लुक एट द हॉस्पिटल, लुक एट देयर कैपेबिलिटीज एंड दे अप्रूव. अगर उनके अप्रूव सेंटर्स में जाएं तो जो है दे कैन गेट द प्रॉपर चेकअप टू बी डायग्नोज. मगर एजुकेशन नहीं है, दे डोंट नो. जो आप कर रहे हैं इस वक्त मेरे साथ, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हेल्प टू स्प्रेड द नॉलेज अमंग द कॉमन पीपल, सो दैट द पब्लिक दे हैव टू नो. अदरवाइज डॉक्टर्स आर नॉट गोइंग टू टेल देम. डॉक्टर की क्लिनिक में जाएं, आपको खांसी है तो खांसी का इलाज करके भेज देते हैं, या जो भी है. दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू कि भाई आप कैंसर स्क्रीनिंग कराइए. चंद लोग कहेंगे, मेजॉरिटी विल नॉट. तो क्या है, मीडिया हैज टू प्ले ए वेरी मेजर रोल टू स्प्रेड द नॉलेज among the common masses. At the same time, doctors should take the charge and responsibility to tell कि जो है जब भी वो पेशेंट देखें, चाहे कोई इलाज के लिए वो आए, उनको कहे कि भाई आप इसका जो है सालाना आप इसका स्क्रीनिंग कीजिए. और दे themselves should do it. They should test those patients और उनको बता दें कि सालाना ये है. उनके पास फैसिलिटी है, दे शुड रिकमेंड कि आप ये सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे ये कीजिए. तो आई थिंक पब्लिक एजुकेशन, नॉट ओनली मीडिया, schools they specialists should go to the women's college, men's colleges, technical schools etc. जाके वहाँ पर डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन. जहाँ पर भी पब्लिक मीडिया है, जहाँ पे एक्सेस है, आई थिंक दैट्स व्हाट हैज टू बी डन. और जहाँ पे भी जो लोग एजुकेटेड हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है, they can get into the websites and get the information. So spread of the knowledge, and on a regular basis what you are trying to do is the best way. आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स के बारे में? इंशाल्लाह अब हमारा क्या है इस वक्त, तो we have my group have several centers in United States where again we do the same thing. We provide the routine care and the training के लिए from all over the world they come and get trained and go back. तो वो वहाँ का है.
وی آر پرووائڈنگ ان انڈیا، جیسے کہ میں بتایا کہ جو ہے پہلا تو سینٹر بی بی حیدرآباد، ناؤ وچ از بینگ اپ گریڈیڈ اگین فردر، اور جو ہے دین وی آر خان لطیف خان صاحب کے ساتھ جو ہے ہمارے وہ چل رہے ہیں مشورے کہ یہاں پہ ایک ورلڈ کلاس اسپیشلٹی ہاسپٹل قائم کریں جس میں کمپریہنسو کینسر سینٹر رہے. جیسے میں بتایا کہ وی آر ڈیولپنگ comprehensive cancer centers in major cities right now, so that we can provide یہ کہتے ہیں one stop shop. آپ کسی کو کینسر ہو تو بس وہاں چلے جائیں تو ایوری تھنگ ول بی ٹیکن کیئر. تو اس طرح سے جیسے بتایا کیرالا میں قائم کر چکے ہیں، کرناٹکا میں، آندھرا میں، موہالی وچ از اسٹیٹ، اینڈ وی آر ورکنگ آن سیورل ادر پلیسز ٹو اسٹیبلش کینسر سینٹرز جہاں پہ فیسلٹیز انشاءاللہ وہی رہیں گی جو آپ ویسٹرن کنٹریز میں پائیں گے. یہ ایک عام آدمی جو ہے جا کے وہاں پہ علاج کرانے کے قابل ہوگا بھی یا نہیں، کیونکہ اگر بہت ایکسپینسو ہوتا ہے تو پھر. جی اطہر صاحب کہ یہ دس از اے ویری سینسٹیو کوشچن، لیٹ می ٹیل یو. آرڈینریلی اسپیکنگ سمجھیے کہ اسپیشلی ان آندھرا پردیش ویئر دے ہیو وائٹ کارڈ اویلیبل، پیپل ہو کی ناٹ افورڈ، وی کین ٹریٹ کمفرٹیبلی and most centers should be able to take care of those patients. لیکن I must say کہ sometimes کیا ہوتا ہے، some centers they do unnecessary treatments just to make money, to make the bill much higher. I think that should be stopped. ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے to watch dog کہتے ہیں ہمارے پاس، to watch کہ what is being done. اگر وہ ہو تو they got to establish کہ that criteria to minimize the cost and maximize the care. There is an optimal care. Hey, آپ کو ہم چند tests are good enough, but some will do 200 tests. That's unnecessary. So yes, some centers provide optimum test and optimum care. Other centers will provide too much workup, investigations, etc. I mean, it may not be just financial reasons. Maybe they think that is important to them. I think it can be very affordable. ہاں اگر وائٹ کارڈ نہ ہو it's very difficult. Fortunately, Andhra Pradesh has taken a lead on this. تو اب کرناٹکا میں آ چکا ہے. I think every state will follow. It will be better than USA. And also ماشاءاللہ حیدرآباد میں بھی ابھی وہ ہیلتھ انشورنس بھی آ گیا ہے. This coverage these days. Lot of companies even from US بھی یہاں پہ جو ہے انٹروڈیوس کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ تو پھر وہ آپ کے سینٹرز میں بھی جو ہے کریں گے. بالکل صحیح فرمایا. انشورنس از سلولی پکنگ اپ. کمپنیز آر پرووائڈنگ انشورنس ہیلتھ کوریج اور کینسر کور. الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ موسٹ پیپل ول بی ایبل ٹو افورڈ دا ٹریٹمنٹ. ایون وتھ اے ایڈوانس کنٹری لائک امریکہ، میں کہتا ہوں اب اس وقت آپ کو کہ ایٹ لیسٹ 20 to 25% of the patients have no care. But Obama is trying his best to get this coverage. And he was very impressed here when he visited کہ یہ ایوگیا شری کا. ہمارے ناظرین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یہ ہے کہ نمبر 1 آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں. کس طرح سے؟ آپ کے لائف اسٹائل. نمبر 1 ایکسرسائز کیا کیجیے کہ جو ہے جو بھی منیمل ایکسرسائز جیسے جاگنگ ہو، وڈ بائٹ ہو، واٹ ایور اٹ از دیٹ کیپس یو ہیلتھی اینڈ ناٹ اونلی فار یور ہارٹ، لنگ بٹ آلسو فار کینسر. نمبر 2 جب غذا کھاتے ہیں آپ، چربی اور جب گوشت وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کو بہت کوک کیجیے، کچا نہ رہے. اور جیسا کہ چکن، فش وغیرہ بیٹر دین بیف وغیرہ، گائے وغیرہ کا جو ہے اٹ از بیٹر ناٹ ٹو. انفارچونیٹلی میں کہہ رہا ہوں ہمارے خصوصاً مسلمانوں میں اور حیدرآباد میں یہ بریانی کی دعوتیں جو ہیں اتنی ہارمفل ہیں. وہ لوگ جو ہم کو دعوت دیتے ہیں وہ پنش کر رہے ہیں ہم کو. یہ چینج ہونا ہے. آئی وانٹ ٹو ٹیک اے لیڈ ٹو ریڈیوس دیٹ. یہ جو دعوتیں ہفتے میں 4 اس سے ناٹ اونلی لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، کینسر ڈیولپ ہو رہے ہیں. چربی، گوشت، یہ سب کارسینوجینک ہے، کینسر پیدا کرتے ہیں. تو غذا میں جتنا ہو سکے سمپل غذا اور جو ہے لیس فیٹ، لیس میٹ، مور ویجیٹیبلس، مور فروٹس وغیرہ یہ کھائیں. ایکسرسائز کریں. تو آپ تھوک میں بلڈ آ رہا ہے تو فوراً رپورٹ کیجیے. یا کچھ ایک السر ہوتا ہے، اگر وہ السر پیدا ہو، درد ہو تو فوراً رپورٹ کیجیے.
اور نمبر 3 عورتیں ہیں، اگر کچھ لمپ وغیرہ محسوس ہو بریسٹ میں یا کچھ ڈسچارج شروع ہو اس میں رحم سے، یا سمجھیے کہ آفٹر جب آپ کی ماہواری ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہوتی ہے، فوراً چیک اپ کرائیے. اور جو بھی 40 سال کے بعد عمر میں ونس اے ایئر چیک اپ کرائیے جنرل ہیلتھ کے لیے، ہارٹ اور کینسر کے لیے. اٹس ویری امپارٹینٹ ٹو گیٹ دیٹ ٹیسٹ، چیسٹ ایکس رے، بلڈ ٹیسٹ اور پیپ اسمیئر، میموگرام. دیز آر ویری امپارٹینٹ اگر آپ یہ کریں. اور جب بھی اگر کینسر کا آپ کے خاندان میں یا دوستوں میں یا رشتہ داروں میں ہو، میک شیور دے گو ٹو دا پراپر کمپریہنسو کینسر سینٹر. نمبر 1 ٹیک سیکنڈ اوپینین، چونکہ دیر آر ٹریٹمنٹس not only surgery, equally effective radiation also, which can be same curative but less side effects وغیرہ ہوتے ہیں. اگر آپ پڑھا کیجئے کوئی بروشرس وغیرہ ہیں، اور جیسا اب یہ اطہر صاحب جو ہے یہ انٹرویو میرا لیے ہیں، ایسے کئی پروگرامس ہوتے ہیں، ان پہ غور کیجئے، پڑھیے، اور جو ہے بی اپڈیٹڈ آن. اور جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ ٹریٹمنٹ ہونا، وہ خدا نہیں ہے. ہم میں بھی جو ہے بہت سے بایاس ہے. اگر میں ریڈیشن انکالوجی تو آپ کہوں گا ریڈیشن انکالوجی ہی ٹریٹ کیجئے، اگر میں سرجن ہوں تو کہوں گا سرجن ہی. ہم پہ ہمیشہ بھروسہ مت کیجئے ڈاکٹرز کے، اپنے پرسنل بایاس ہوتے ہیں. اگر میرے پاس جس میں کیمو تھراپی دے سکتا ہوں تو میں کہوں گا جس کیمو تھراپی کر لیجئے. اگر میں سرجن ہوں، ویدر آپ کو سرجری ضرورت ہے نا، آپ کو کاٹ دوں گا، اس کی سرجری کر کے بھیجا دوں گا. یہ کبھی نہیں ہونا. اوپینین لیجئے 1 سے 2 سے 3. جب آپ کو پوری مواد مل جائے، نالج مل جائے، دین آپ جو ہے ڈیسیشن لیجئے، اس کے بغیر کبھی مت لیجئے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ناظرین آپ کی ایڈوائس سے انشاءاللہ بہت مستفید ہوں گے اور انفارمیشن بھی کام آئے گی. تو ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر نثار سید صاحب. اب دیجیے اطہر خان کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت، اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی.